اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ٹیچر کی جانب سے آج ایک نیا عمل آپ دوستوں اور بہنوں کے سامنے لے کے حاضر ہوا ہوں۔ آج قرآن کریم کی ایک ایسی آیت جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 41 ٹائم پڑھیں۔ 41 ٹائم پڑھتے ساتھ ہی آپ کے دل میں جو بھی حاجات ہوتی ہیں اللہ پاک آپ کی حاجات کو پورا فرما دیتے ہیں۔ انسان پر ہزاروں آزمائشیں آتی ہیں، ہزاروں پریشانیاں آتی ہیں، اس کو دن میں ہزاروں حاجات آتی ہیں، اور وہ اپنی حاجتوں میں، اپنی آزمائشوں میں، اپنی مشکلات میں اگر اللہ پاک کو پکارتا ہے، اللہ پاک کو یاد کرتا ہے، اللہ پاک قادر مطلق ہے، تمام مخلوق اس کے آگے پست و چار ہے، جو چاہتا ہے حکم کرتا ہے، اس کا کوئی ارادہ بدل نہیں سکتا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اس کا کوئی حکم ٹال ہی نہیں سکتا۔ جو اس کی چاہت کا خلاف کر سکے، اس کے حکم کو ٹال سکے یا قضا پھیر سکے، وہ سارے ملک کو تنہا مالک ہے۔ اس کی کسی بات میں کوئی شریک نہیں، جو اس سے مانگتا ہے اسے ضرور عطا کرتا ہے، جس کی چاہے دعا قبول کرتا ہے، اور جس کی نہ کرنا چاہے کوئی بھی اس سے قبول نہیں کروا سکتا۔ حاجت روا صرف ایک اللہ ہی ہیں، اس کے علاوہ نہ کوئی انسان کی حاجتوں کو پوری کر سکتا ہے، اور نہ ہی انسان کی مشکلات کو کوئی پورا کر سکتا ہے۔ اس دنیا میں ہم میں سے اکثر لوگ جو کہ غلط عقائد رکھتے ہیں اور غیر اللہ کو اپنا مشکل کشا سمجھتے ہیں، نظر و نیاز بھی انہی کے نام پہ نکالتے ہیں، لیکن جب کسی مصیبت سے دوچار ہو جاتے ہیں تو پھر سب بھول جاتے ہیں، اور فطرات انہی سب پر غالب آ جاتی ہے، اور بے اختیار ہو کر پھر اسی ذات کو پکارتے ہیں جس کو پکارنا چاہیے۔ کاش لوگوں کے لیے یہ چیز نشان عبرت بن جائے کہ ہم جنہیں اولیاء سمجھتے ہیں، ان کی قبروں پر اگر مکھی بیٹھ جاتی ہے، ان کی قبروں پر اگر لوگ طرح طرح کی چیزیں چڑھا دیتے ہیں، ان کی قبروں کے باہر بم دھماکے بھی کتنی مرتبہ ہوئے ہیں، بم بلاسٹنگ ہوئی ہے، ان کی قبروں کے باہر نشئی سارا دن نشہ کرتے رہتے ہیں، ان کی قبروں پر باہر طرح طرح کے ڈانس ہوتے رہتے ہیں، طرح طرح کی غلط چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ اگر وہ مشکل کشا ہوتے، اگر وہ حاجت روا ہوتے تو ان لوگوں کو اپنی قبروں سے یہ منع کر دیتے، نہ تو وہ حاجت روا ہیں۔ اگر وہ حاجت روا ہوتے تو لوگوں کو اپنے اوپر قبروں پر سجدہ کرنے سے روک دیتے، کیونکہ سجدہ صرف ایک اللہ پاک کی ذات کے آگے کیا جاتا ہے، کسی انسان کی ذات کے آگے نہیں کیا جاتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ اگر آپ کو کبھی بھی مشکل پیش آئے، جب کبھی آپ مشکل میں مبتلا ہو جائیں اور آپ کو حاجت کوئی پیش آئے، دنیا کی کوئی بھی حاجت پیش آئے، تو حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنی حاجت کے لیے آپ سورہ آل عمران کی آخری آیت، جو آخری لاسٹ آیت ہے، لاسٹ 1 آیت، اس کے ساتھ آیت الکرسی، پھر سورہ قدر اور سورہ فاتحہ اگر آپ پڑھ لیں تو انشاءاللہ اس کے پڑھتے ساتھ ہی دنیا اور آخرت کی تمام تر حاجات اللہ پاک پوری فرما دیتے ہیں۔ حاجات کو پوری کرنے والے صرف ایک رب کریم ہیں۔ حاجات، اگر آپ کسی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مشکل ہو، اگر آپ مانگنا چاہتے ہیں تو ایک اللہ کے علاوہ کسی انسان سے مت مانگیں، کیونکہ مشکلات اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکلات حل نہیں کر سکتا۔ اگر غیر اللہ مشکلات کشا ہوتے تو مشکلات حل کر سکتے، تو کچھ مشکلات حل کرنے کا بیڑا اللہ نے اٹھایا ہو اور کچھ مشکلات حل کرنے کے اختیار کسی غیر کو دے دے، تو ایسی صورت میں ہمارے پاس یہ فہرست ہونی چاہیے
کہ کون سی مشکلات اللہ پاک حل کر سکتے ہیں اور کون سی غیر اللہ حل کر سکتے ہیں، تاکہ سائل اپنی مشکل اس کے سامنے پیش کرے جو اس کے علاوہ کوئی حل کر سکتا ہو۔ اس لیے اس طرح کے غلط عقائد اپنے ذہنوں سے نکال دیں، اور کوئی بھی اگر آپ کو مشکل آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، کوئی بھی کسی چیز کی اگر آپ کے ذہن میں آتی ہے، تو یاد رکھیں آپ اللہ پاک کو پکاریں، اللہ پاک کے سامنے اپنی حاجات کو بیان کریں، اللہ پاک آپ کی ساری حاجات کو پوری فرما دیتے ہیں۔ اب یہ جو عمل میں نے آپ کو بتایا ہے، اس عمل کو بہت لوگوں نے کیا ہے۔ ہمارے ہمسائے میں اکثر جب کبھی بھی کوئی مشکلات پیش آتی ہیں، یا ہمارے گھروں میں اکثر جب کوئی مشکلات پیش آتی ہیں یا کسی مسئلے میں پھنس جاتے ہیں، پھر ہمیں ان مسائل سے نکلنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، تو ہم یہ عمل کر دیتے ہیں تو مشکلات سے میرے رب ہمیں نکال دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہمارے ہمسائے میں اسی طرح کوئی کسی کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا، اس کے اپنے بیٹے کو جھوٹے مقدمے میں پھنسا دیا گیا، اور جھوٹے مقدمے میں پھنسا کر کے اس کے اوپر جتنے بھی وہاں پر مقدمات تھے چوری کے، ڈکیتی کے، وہ سب کے سب اس پہ ڈال دیے گئے۔ لیکن اس کا بیٹا بالکل بے قصور تھا، کیونکہ محلے دار سب اس کی گواہی دیتے ہیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو کہ ذہنی طور پہ تھوڑے سے کمزور ہوتے ہیں، یا پھر اولاد جب نوجوان ہو جاتی ہے، نوجوان ہونے کے ساتھ وہ محلے میں اگر کہیں تھوڑا بہت آگے پیچھے اپنا ٹائم پاس کر لیتی ہے، تو لوگ ایسے لوگوں پر شک کرتے ہیں اور ایسے لوگوں پر آسانی سے الزام لگا سکتے ہیں۔ پاکستان میں یہ چیز رائج ہے، کسی پر الزام تراشی کرنا عام ہے۔ اس پہ یہ الزام لگا کہ اس نے چوریاں کی ہیں، یہ کیا ہے، وہ کیا ہے، اور اس مسائل میں وہ عورت پڑھ کے بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی، اس قدر پریشان ہو گئی تھی کہ اس کی دور دور تک کوئی سوچ نہیں آ رہی تھی۔ پھر یہی عمل بتایا گیا۔ جب اس نے اسلامک ٹیچر سے رابطہ کیا اور اپنی مشکلات جب بتائیں کہ یہ مشکلات ہیں، آپ کو یہ عمل بتا دیں، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بتایا گئی حاجت کا دعا، اور وہ بتائی گئی حاجات کی دعا سورہ آل عمران کی آخری آیت الکرسی، اس کے ساتھ سورہ قدر اور سورہ فاتحہ، اس کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا۔ اب یہ پڑھنا کس طریقے سے شروع کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سورہ آل عمران کی جو آخری آیت ہے، اس آیت مبارکہ کو 41 ٹائم پڑھنا ہے۔ آیت الکرسی ایک مرتبہ، سورہ قدر ایک مرتبہ، سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ کے دل میں کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کے دل میں حاجت ہے، پھر اپنی حاجت کا سوال صرف ایک اللہ پاک سے کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی حاجت اسی وقت پوری ہو جائے گی۔ علماء اکرام بھی یہ کہتے ہیں، مشائخ اکرام بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی رب سے اپنی حاجات اسی عمل کے ذریعے سے پوری فرمائیں۔ اور ایک اور بھی ہے، نماز حاجت بھی آپ ادا کر لیا کریں۔ اگر بہت سخت کسی کو بہت سخت قسم کی حاجت درپیش ہو، جب کسی کو بہت سخت حاجت درپیش ہو تو اسے چاہیے کہ 2 یا 4 رکعت نفل بعد نماز عشاء پڑھے۔ حدیث میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 3 بار آیت الکرسی پڑھے، باقی 3 رکعتوں میں سورہ فاتحہ، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس ایک مرتبہ پڑھے۔ جیسے شب قدر میں 4 رکعتیں پڑھے، پھر اپنی حاجت کا سوال اپنے رب سے کرے، انشاءاللہ اللہ پاک اس کی تمام حاجات کو پوری فرما دیتے ہیں۔ اور جو عمل میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ کے سامنے رکھا ہے، وہ ان عورت نے کیا، اور اس کے دوسرے دن ہی وہ نہ صرف بری ہو گیا، بلکہ بری ہو کر کے اللہ پاک نے ان کی اتنی مدد کی کہ جس کا میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا۔ بہت زیادہ لاکھوں مسائل ایسے ہیں جس میں اس عمل کو کیا ہے، اور اللہ پاک نے ان کی حاجات کو پوری کیا ہے، اللہ پاک نے انہیں مشکلات سے نکالا ہے۔ یہی عمل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اس عمل کو جب کبھی بھی آپ مشکلات کا شکار ہو جائیں، آپ کی نظریں کسی انسان کی طرف نہ جائیں، تو آپ اپنے رب کی جانب اپنی نگاہوں کو لے کے جائیں، آپ کے رب آپ کو کبھی مایوس نہیں کریں گے۔ یہ عمل ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کریں،
اور اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل اسلامک ٹیچر ضرور سبسکرائب کریں. شکریہ.